لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو کلمہ طیبہ ہے، یہ کلمہ طیبہ آپ نے جو روزانہ یہ 500 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کے تصور میں ان کے اوپر پھونک دیا کریں. یہ بہت زبردست ہے، دل کے کسی بھی قسم کے معاملے کے لیے، ہر طرح کی بیماری کو رفع کرتا ہے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھ رہی ہوں. آج بھی میں نے آپ سے کسی وظیفے کے لیے کال کی ہے. پوچھنا یہ تھا، میرے ہسبینڈ کی آج سے کوئی 10 سال پہلے ہارٹ سرجری بھی ہوئی تو وہ ٹھیک رہے. اس کے بعد جو ہے ان کو تھوڑے دن پہلے، کچھ 2-3 سال پہلے اسٹنٹ بھی پڑے ہارٹ میں. ابھی بھی وہ اکثر دل کے اندر کافی درد ورد بتاتے ہیں. تو کچھ ایسا بتائیے آپ کہ کیونکہ اب ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ آ جائیں، پھر شاید وہ کوئی سیکنڈ ہارٹ سرجری کے اوپر نہ جانا پڑے. کوئی ایسی دعا. یہ دعا نوٹ کر لیں: یا قوی القادر، یا قوی القادر المقتدر قونی وقلبی، یا قوی القادر المقتدر قونی وقلبی. تو یہ جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے. آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ پڑھ کے پھونک لیا کریں، یا آپ جو ہے اس کو جو ہے مختلف موقع پہ یا ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کے تصور میں ان کے اوپر پھونک دیا کریں. یہ بہت زبردست ہے، دل کے کسی بھی قسم کے معاملے کے لیے، ہر طرح کی بیماری کو رفع کرتا ہے، اور جو آپ کو انشاءاللہ سیکنڈ آپریشن کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور ان کو ویسے صحت اور عافیت. جی میں نے آواز آج تک جی فرمائیے. السلام علیکم پرویز صاحب. وعلیکم السلام. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں مفتی صاحب کے لیے کہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے امت محمدیہ کے لوگوں سے مایوس نہیں ہے، کیونکہ ان جیسی ہستی اللہ تعالیٰ نے تعارف کے لیے ہمیں کروا دیا ہے. یقیناً مسئلے مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں. بہت شکریہ اس چیز کے لیے جو آپ کر رہے ہیں، ماشاء اللہ. دوسرا میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان یہاں کے ماحول کی وجہ سے بہت انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، گھبراہٹ ہو جاتی ہے انسان کو کہ معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے، بس ابھی کچھ ہو جائے گا، ابھی کچھ ہو جائے گا. اس طرح کی کیفیت اکثر ہوتی ہے، اور اس میں ایک گیپ آتا ہے. کبھی 2-3 مہینے بہت اچھے گزر جاتے ہیں، اس کے 1-2 دن بعد پھر محسوس ہوگا کہ یہ ایسا فیل ہو رہا ہے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے. تیسرا معمول سے ہے کہ میرے لیے اور میرے اہل و عیال کے لیے، میرے ماں باپ کے لیے، سب کے لیے دعا کیجیے، رزق میں برکتوں کے لیے، خیر و برکت کے لیے، اولاد کے لیے. بہت شکریہ. ماشاءاللہ بہت عمدہ کال کی. سب سے پہلے آپ نے جو مجھے ناکارہ کے بارے میں جو الفاظ کہے ہیں وہ بہت بڑے الفاظ کہے ہیں، اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے واقعی امت محمدیہ کے لیے امید کی کرن بنا دے، اور واقعی امت محمدیہ میرے ذریعے سے رائے حق پائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح جو ہے خطوط پر جو دین ہے علی منہاج السنہ، وہ آپ حضرات تک پہنچانے کی مجھے توفیق عطا فرمائے. ظاہر آپ کی اس بات نے میرے دل پہ بڑا اثر کیا، دل کو لگی، اور دل کرتا ہے پھوٹ پھوٹ کے روں، لیکن چونکہ مجھے پروگرام بھی کرنا، آپ کے ساتھ باتیں بھی کرنی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ میں اپنی کیفیات کا اظہار بھی نہیں کر پاتا. لیکن یہ ہے کہ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی واقعی میری تمام جو خدمات ہیں ان کو خلوص نیت اور اخلاص نیت کے ساتھ جو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی قسم کی لغزش و کوتاہی سے محفوظ رکھے، اور آپ کی یہ جو کمپلیمنٹس ہیں ان کو میرے حق میں اللہ قبول و منظور فرمائے، اور آپ کی حسن ظن کو واقعی حقیقت سے بدلے. اور باقی جو آپ نے یہ کہا کہ یہاں حالات میں بے چینی ہونے لگتی، کیفیات ایسی ہو جاتی بس اوقات، اس کے لیے آپ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو کلمہ طیبہ ہے، یہ کلمہ طیبہ آپ نے جو روزانہ یہ 500 مرتبہ پڑھنا ہے. ہر نماز کے بعد 100 پڑھ لیں، یا ایک ہی مجلس میں 500 مرتبہ پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر لیا کریں. انشاءاللہ تسکین قلب نصیب ہوگی، اور خارجی کسی بھی قسم کے خوف سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے. بہت شکریہ. بہت عمدہ کال تھی.